الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر نمبر 7 ہمارے جو سلیبس میں باب نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام۔ جو سلیبس شروع میں آپ کو سینڈ کیا تھا کورس آؤٹ لائن، اس کو آپ دیکھیں۔ اس میں احادیث کے بعد باب نمبر 2 ہے اسلام۔ تو اس میں شروع میں کچھ ہیڈنگ دی ہوئی ہیں: اسلام کا معنی اور مفہوم، اسلام کی حقیقت، کفر کی حقیقت، اسلام کے فائدے اور کفر کے نقصانات۔ اس کتاب کورس آؤٹ لائن کے آخر پر جو مجوزہ کتب ہیں وہ آپ دیکھیں۔ ان میں ایک کتاب ہے دینیات، جس کے مصنف سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ باب نمبر 2 کے بارے میں پورا چیپٹر ہے۔ وہ کتاب ہارڈ ویئر میں مل جاتی ہے مختلف کتابوں والی دکان سے، اور سافٹ میں بھی جب آپ لکھیں گے دینیات تو وہ بھی نیٹ پہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ میں بھی سلائیڈ کچھ سینڈ کر دوں گا آپ کو۔ تو اب جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ جس طرح چیپٹر کے نام سے ہی کہ اسلام کا جو لغوی میننگ ہے وہ ہے اطاعت، فرمان برداری، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اپنے خالق، مالک اور رازق کے احکامات کے سامنے، یعنی اس کا فرمان بردار بن جانا، اس کی اطاعت گزار بندہ بن جانا۔ تو پہلی آیت جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کا کچھ حصہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جو فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا، تم اتباع نہ کرو، تم پیروی نہ کرو، خط کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں خط مستقیم، وہ نشانات، وہ راستہ جو شیطان کا ہے، یعنی تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عدو عربی میں کہتے ہیں دشمن کو، مبین کھلا، ایسا دشمن کہ جس کی دشمنی میں مسلمانوں کو ذرا برابر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ جو چیز پسند ہے اس کو تو مان لیا، اس پر عمل کر لیا، اور جو چیز ناپسند ہے، جو مرضی اور منشا کے خلاف ہے، جو طبیعت کے موافق نہیں ہے، طبیعت پر گراں گزرتی ہے، اس کو آدمی چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہے، تو اسلام کا تو میننگ ہی یہی ہے، اس کی حقیقت ہی یہی ہے، چاہے وہ مرحلہ، وہ موقع خوشی کا ہو یا پریشانی کا ہو، ہر موقع پہ، ہر قدم پر ہم نے اس شریعت اسلامی کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس موقع کے اوپر ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔
خوشی کے موقع پر بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اور پریشانی کے موقع پر بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ آدمی کی ذات کے اوپر بھی جو کسی سے وہ بات کر رہا ہے، جو کسی سے وہ معاملات کر رہا ہے، سلوک کر رہا ہے، تو اس کا کوئی بھی چیز ایسی اس کی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو اسلامی تعلیمات سے کے منافی ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا، چن لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے، جو بھی قانون ہے، وہ صرف اور صرف وہی قانون، وہی لا، اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے جو اسلام نے دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی، مفسرین بیان فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تقریباً آخری آیت ہے جس پر قرآن مجید مکمل ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین، اس کی تعلیمات کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، آپ نے نعمت پوری کر دی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور قرآن مجید کو نازل فرما کر، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی عام لوگوں کے سامنے گزاری، قرآن مجید پر عمل کیا، اسلامی تعلیمات کی تعلیم دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سب کے لیے اس دین کو بطور اسلام سب کے لیے منتخب کر لیا۔ اب ہمیں بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ اب اگلی آیت میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ، جس نے تلاش کیا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِن، پس وہ دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو امت مسلمہ کے لیے پسند کر لیا، امت مسلمہ پر مکمل کر دیا، اب اس دور میں بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بندے سے اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنی سابقہ مذہب پر قائم رہتا ہے، یہودیت پر یا عیسائیت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح اگلی جو آخری آیت سورہ لقمان کی، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ، اسلم یسلم نے سپرد کر دینا، تو اپنے چہرے کو سپرد کر دیا اللہ کو، اللہ کے ہاں، اللہ کی طرف پھیر لیا، موڑ لیا، باقی ساری کائنات، سارے مذہبوں سے ناتا توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق مان لیا، اللہ کو اپنا حاجت روا مان لیا،
تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ پھر نیک کام کرنے والا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اس کے جو اعمال ہیں وہ پھر مسلمانوں والے نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے چہرے کو اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی طرف موڑ لیا، اس کے سپرد کر دیا، اور پھر وہ کوشش بھی کرے محسن، احسان کرنے والا، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے والا بنے، اگر اس طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو فقد استمسک، یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط سہارے کو۔ ظاہری بات ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیا، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتے ہیں، جس کو اپنا بندہ بنا لیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں رہتی۔ اس آیت میں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام جو معاملات کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو اللہ کے پاس ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ تو اس کی سلائیڈ بھی بیٹا میں سینڈ کر دوں گا، مزید آپ نے جو ہیڈنگ دی ہوئی ہیں، پیپر میں بعض کا آیات کا ترجمہ آ جاتا ہے، ساتھ کوئی ہیڈنگ آ جاتی ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے، سافٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میں بھی اس چیپٹر کے متعلقہ جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔